الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتوا المجير أجره قبل أن يجف عرقه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر هم مغرق، خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائیں. آج کا عنوان وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چوز کیا گیا ہے کہ
آج کے دور میں جو لوگ دوسرے لوگوں کے ماتحت ہیں، ملازمین ہیں، گھریلو معاملات میں لوگوں نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، ملازمہ رکھی ہوئی ہیں، یا خادم رکھے ہوئے ہیں، یا خادمہ رکھی ہوئی ہیں، یا جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، ان کو بڑی عجیب سی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے طبقے میں جو ذرا زیادہ امیر ہیں، جن کو پیسے کی بو مار گئی ہے، وہ ان لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو خدام ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کا رویہ کیسا تھا، حضور کا انداز کیسا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہا ہوں۔ خدمت سے مراد کے 10 سال گھر کے معاملات میں کوئی چیز لے آنی، کوئی چیز دے آنی، کوئی سودا صرف لے آنا، یا اور کوئی کام کاج ہوتا تھا تو وہ حضرت انس کرتے تھے۔ 10 سال میں وہ ارشاد کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا میرے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں کوئی ایسا ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے یہ ارشاد کیا ہو کہ انس یہ تو نے کیوں کیا ہے، یہ کام تو نے کیوں کیا ہے۔ اور اس کے برعکس یہ وقت بھی کبھی نہیں آیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضور الصلوۃ والتسلیم نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا، میں بچہ تھا، میں بازار میں نکلا، بچوں میں کھیل کود میں مصروف ہو گیا، مجھے واپس جانا یاد ہی نہ رہا، حضور نے مجھے کام بھیجا۔ کہتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی تو میں نے اچانک دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لے کے آ گئے۔ کہتے میں نے تھوڑا سا فکر کیا کہ ابھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے کہ انس میں نے تجھے فلاں کام بھیجا تھا، اتنی دیر ہو گئی ہے، تم کام کر کے واپس ہی نہیں آئے، کام نہیں ہوا تھا تو واپس آ جاتے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی تجھے بھیجا تھا چیز لینے کے لیے یا فلاں بندے کے پاس بھیجا تھا، اگر تیرا کام نہیں ہوا تھا تو واپس آ جاتا۔ انس کہتے ہیں میں رسول اللہ کی ذات میں قربان جاؤں، حضور نے فرمایا انس یار تو کہاں رہ گیا تھا، میں تو پریشان ہو گیا، تو کہیں تو گم تو نہیں ہو۔ تو ادھر جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدام کو اپنا ملازم نہیں سمجھا تھا، ملازم بنا کے نہیں رکھا تھا، بلکہ گھر کے افراد کی طرح رکھا ہوا تھا۔
ایک اور حدیث ہے حضرت زید بن حارثہ کے متعلق کہ وہ بکتے مکے کی گلیوں میں آ گئے، ان کے والدین ان کے والد چاچو ڈھونڈتے آئے مکے میں، ان کو پتہ چلا کہ محمد نامی ایک شخص ہے، ان کے پاس زید بن حارثہ ہے، تھے تو غلام۔ اب غلام متحد ہوتا ہے، غلام اپنی مرضی کر سکتا نہیں، غلام آقا کے تابع ہوتا ہے۔ جب انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارا بچہ واپس کر دیں، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرا تو غلام ہے، میں نے اس کی قیمت ادا کی ہوئی ہے، یا میرے پاس رہتا ہے، میں دیکھوں گا تمہارے ساتھ بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، نہیں۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا وہ کھڑے ہیں، اگر جاتے تو لے جاؤ، اگر جاتے ہیں تو لے جاؤ، میری طرف سے کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے حضرت زید سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ ہے نا، غلام ہو تو غلام ایسا ہے، آقا ہو تو آقا ایسا ہے۔ انہوں نے زید سے کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ ہیں تو غلام۔ کہا جو پیار مجھے اس بارگاہ سے ملتا ہے میرے ابو میں نہیں دے سکتے، جو اپنائیت، جو محبت، جو چاہت اس گھر سے مجھے ملی ہے میرے رشتہ دار بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ملازمین کے ساتھ یا جو مطاعت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بندے کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو کسی قسم کا احساس نہ ہو کہ ہم تو غریب ہیں، ہم ملازم ہیں، اگر ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم ان کی نوکری کیوں کرتے؟ نہیں، ان کو یہ احساس تک نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کی سیرت ہمیں سبق دے رہی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک یہودی تھا، اس کی لوڈی کسی کام کی غرض سے آئی، یعنی ملازمہ، تو وہ دیر ہو گئی، اس کو شدید بخار تھا۔ دیکھیں حضور نے اپنے ملازمین کے ساتھ یا جو اپنے متحد لوگ تھے ان کے ساتھ حضور نے اس نے سلوک کیا ہی کیا، اغیاروں کے ساتھ بھی میرے آقا نے اس نے سلوک فرمایا۔ شدید بخار تھا، دیر ہو گئی، صبح کا وقت ہے، تو وہ رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کام کی غرض سے آئی تھی، دیر ہو گئی، یا میرا آقا مجھے مارے گا۔ حضور نے فرمایا چل تو میری سفارش کر دیتا ہوں۔ حضور نے اس کی جو گٹھلی تھی اپنے سر پہ اٹھائی، اس کے دروازے پہ آئے، کہا اس کو مارنا نا، اس کو شدید بخار تھا، یہ شدید تکلیف میں مبتلا تھی، اس لیے ٹائم پہ نہیں آ سکی۔ وہ کہتے ہیں محمد مجھے صحیح بتا، تم رات کو معراج کر کے آئے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ابھی میں نے صدیق کے ابو کو بھی نہیں بتایا، فاروق اعظم کو بھی نہیں بتایا، عثمان غنی کو بھی نہیں بتایا، حیدر کرار کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنے یاروں کو ابھی یہ بات نہیں بتایا، تجھے کس نے بتایا؟ وہ عرض کرتا ہے میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ رات کو اللہ سے ملاقات کر کے آئے گا، صبح غلاموں کے بوجھ اٹھائے گا، صبح غلاموں کے بوجھ اٹھائے گا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے متحد لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بھی انسان سمجھا جائے اور ان کو اپنے برابر کے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کے غلام آ رہے تھے، لیکن دور سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ یہاں پہ تو بڑے سٹیٹس الگ الگ کیے جاتے ہیں،
کہ جو صاحب ہو ان کی چارپائی میں ملازم یا ملازمہ نہیں بیٹھ سکتی، ان کی تو بات ان کی رہ گئی، ان کی بیٹی کی یا بیٹی کی چارپائی میں ملازم یا ملازمہ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے بتوں میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ اتنی جہالت آ گئی ہے، اتنی جہالت آ گئی ہے کہ جو باس کا یا جو گھر کے مالک کا ٹوائلٹ ہوتا ہے، جو سب سے گندی جگہ ہوتی ہے، اس ٹوائلٹ کو بھی اس ملازم کو استعمال کرنے کی اجازت ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے چل رہا ہے۔ تو یہ جہالت ہے، یہ اسلام سے دوری ہے، یہ دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کرامت تھی وہ ہم سے بچھڑ گئی ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن کے مفاہیم سمجھنا ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دور سے آ رہے ہیں، ساتھ آپ کے غلام بھی ہیں، لیکن دور سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسی دستار آقا کی تھی ویسی دستار غلام کی تھی، جیسا سوٹ آقا کا پہنا ہوا تھا ویسا سوٹ ہی غلام کا پہنا ہوا تھا، جیسا جوتا آقا کا پہنا ہوا تھا ویسے جوتا غلام کا پہنا ہوا تھا۔ جو سٹیٹس آقا کا تھا وہی سٹیٹس غلام کا تھا۔ کسی نے کہا ابو ذر غلام اور آقا میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے، پتا چلے ملازم کون ہے، غلام کون ہے اور مالک کون ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد کرتے ہیں، جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا یا سنا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب اخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اسلام کو تسلیم ارشاد کرتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کر لے، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اس دن سے اپنے اور اپنے غلام کے درمیان جو فرق تھا اس کو ختم کر دیا۔ جو خود پہنتا ہوں اپنے غلام کو پہناتا ہوں، جو خود کھاتا ہوں اپنے غلام کو کھلاتا ہوں، جو خود پیتا ہوں اپنے غلام کو پلاتا ہوں، جو عیشیں اپنے لیے اختیار کرتا ہوں وہ اپنے غلام کو بھی مہیا کرتا ہوں۔ یارو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا اور تعلیمات کو اپنے سینوں کے اندر جذب کیا، اور نہ صرف جذب کیا بلکہ ان کا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ آج قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی سنتا ہوں، قرآن آپ بھی سنتے ہیں، حدیثیں میں بھی پڑھتا ہوں، حدیثیں آپ بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں میں بھی سنتا ہوں، حدیثیں آپ بھی سناتے ہیں، لیکن ہم صرف بیان کرنے کی کر یا سننے کی حد تک ان فرامین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے مان میں نہیں اتارا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے عظیم سپاہی تھے کہ جو شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اس کو اپنی زندگی میں اتار کر کے دکھایا۔ اس لیے اگر ہم حدیث پڑھتے یا حدیثیں سنتے ہیں تو ان کا پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے، لیکن آج جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے متاحت کے لیے وہ پسند نہیں کرتا پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہوں۔ جن برتنوں میں کھانا کھاتا ہوں ان برتنوں میں میرا ملازم نہیں کھا سکتا پھر بھی مومن کہلاتا ہوں۔ جن برتنوں میں میرا بیٹا یا میری بیٹی کھانا کھاتی ہے ان برتنوں کے اندر میرے گھر کا ملازم یا میرے گھر کی ملازمہ وہ کھانا نہیں کھا سکتی
میں پھر مومن کہلاتا ہوں۔ جس برتن کے اندر میرا بیٹا پانی پیتا ہے یا میری بیٹی پانی پیتی ہے، اس برتن کے اندر میرے گھر کا خادم یا خادمہ وہ پانی نہیں پی سکتی۔ صرف اس کا یہ قصور ہے کہ وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے کہ جس رب نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اس رب نے مجھے کثرت مال دی ہے، اسی رب نے اس کو غریب بنایا ہے۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ کسی کو زیادہ مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو تھوڑا دے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس لیے اترا نہ جائیے، یہ اس کی شان ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے کہیں بڑا بول نہ بیٹھ بولنا، کہیں بڑا بول نہ بول دینا، ورنہ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ لیکن آج میں سب کچھ کر کے پرسکون ہوں، آج میں خادم کو انسان نہ سمجھ کے پرسکون ہوں، آج میں گھر کے ملازم میں تشدد کر کے مجھے صرف اس چیز کا گھمنڈ آ جاتا ہے میں ایک اعلیٰ جج کی بیوی ہوں۔ نہ، اسلام جس رب نے تجھے امیر کیا ہے وہ رب تجھے غریب بھی کر سکتا ہے، وہ اس چیز پہ قادر ہے۔ اس رب نے اس کو غریب کیا ہے کہ اس کو خاتمہ بنا دیا، اس کو ملازمہ بنا دیا، وہ رب اس کو شام سے پہلے امیر کر سکتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، کہیں اترا نہ جانا۔ اس نے بڑوں بڑوں کو گدا بنا دیا اور چھوٹوں چھوٹوں کو بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے بندگان خدا لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم مزدور کو انسان نہیں سمجھتے، آج مزدور کا وقار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، آج متحد کو بندہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ وہ ایک بزرگ کا ہے واقعہ کہ وہ بازار میں گئے، اس وقت غلام بکتے تھے، خدام کو خرید کر کے لے کے آتے تھے۔ ایک غلام کو خرید کر کے لے کے آئے، جب گھر میں لے کے آئے تو اپنے خادم سے پوچھتے ہیں کہ جناب کہ کون سا کمرہ پسند کرو گے، اتنا بڑا میرا محل ہے، کون سا کمرہ پسند کرو گے؟ وہ غلام کہتا ہے جناب غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جہاں پہ آپ مجھے لیٹائیں گے میں لیٹ جاؤں گا، مجھے آپ کہیں گے میرے دروازے پہ لیٹ جا، کیونکہ مجھے آپ نے خرید رکھا ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ کون سا سوٹ پہننا پسند کرے گا؟ اس نے کہا جناب غلاموں کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، اگر مجھے آپ کپڑوں کے ٹوٹے بھی پہنائیں گے تو وہ بھی پہن لوں گا، بس اتنا ہونا چاہیے کہ میری شرمگاہ جو ہے وہ ننگی نہ ہو، میرا صدر ننگا نہ ہو۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ کھانا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جناب غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ دیکھیں بعض مزدور ہوتے ہیں، ہوتے مزدور ہیں، میری نظر میں مزدور ہے، آپ کی نظر میں مزدور ہے، اس کی نظر میں مزدور ہے، اس کی نظر میں مزدور ہے، لیکن یہ مزدور اصل میں بہت بڑا سبق دے رہا ہے۔ یہ اس بزرگ کو کچھ اور سکھانا چاہ رہا ہے۔ کیا پہنو گے؟ میری کوئی مرضی نہیں۔ کیا کھاؤ گے؟ میری کوئی مرضی نہیں۔ کس کمرے میں لیٹو گے؟ میری کوئی مرضی نہیں۔ جب تین جواب ملے، وہ اللہ والا صاحب نظر تھا، اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، گر گڑانے لگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کو میں نے کہا کیا پہنے گا؟ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی ویسے میری مرضی۔ اس کو میں نے کہا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ اس سے میں نے کہا کس کمرے میں لیٹے گا؟ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی ویسے آپ کی مرضی۔ اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، کاش میں بھی تیرا ایسا بندہ بن جاتا کہ تیری مرضی کے خلاف میرا کوئی کام نہ ہوتا۔
میں ہاتھ اٹھانے لگتا اپنے رب سے رابطہ کرتا، اے میرے رب میں یہاں پہ ہاتھ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اپنے پاؤں اٹھانے لگتا اپنے رب سے رابطہ قائم کرتا، میرے اللہ یہاں پہ مجھے پاؤں اٹھانے کی اجازت ہے یا نہیں، میں نظر اٹھانے لگتا اپنے رب سے رابطہ قائم کرتا، میرے اللہ یہاں پہ مجھے نظر اٹھانے کی اجازت ہے یا نہیں، اپنے سواتوں کو اٹھانے لگتا تو اپنے رب سے رابطہ قائم کرتا، اللہ کاش میں بھی تیرا ایسا فرما بردار غلام بن جاتا، تھا تو مزدور لیکن بہت کچھ دے گیا، اس لیے کسی کے پیشے کی وجہ سے کسی کو کمتر نہ سمجھ بیٹھنا، پڑے اٹھے نہ مان کری تو مت کبھی میں پڑیا، او جبار کہا سداوے مت رو دوے دودھ کڑیا، او جبار کہا سداوے مت رو دوے دودھ کڑیا، اس لیے جو متاحت لوگ ہوتے ہیں ان کو عام نہ سمجھ بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، کہ جو بندہ صبح سویرے نکلتا ہے نماز پڑھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے اور شریعت اسلامیہ کے قیودات کے اندر رہ کے حلال رزق کا متلاشی ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی میرا دوست ہے، اس کے ساتھ آپ ٹکر لے لیں تو میں کیا کہوں گا کہ یہ بندہ میرا دوست ہے، اس کا خیال کرنا، اگر اس کے ساتھ ٹکر لی تو تم نے میرے ساتھ ٹکر لی، اگر آپ کا کوئی دوست ہو تو میں اس کے ساتھ ٹکر لے لوں تو آپ یہی کہیں گے قاری صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، امامت آپ کی اپنی جگہ، آپ کا وقار اپنی جگہ، آپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن یہ میرا دوست ہے، ذرا سوچ سمجھ کے آنا، اگر تم نے اس کے ساتھ برابری کی تو تم نے میرے ساتھ برابری کی، پھر یہ تیرا مقابلہ نہیں کرے گا میں مقابلہ کروں گا، ہوتا کہ نہیں ایسے ہوتا؟ اب اس حدیث کو سمجھیے، رسول کائنات فرما رہے ہیں القاسم حبیب اللہ، کہ حلال رزق کا متلاشی اللہ کا دوست ہے، تو اگر میں اس کو تنگ کروں گا صرف اس بنا پہ کہ وہ غریب ہے، اس کا کوئی مسان حال نہیں ہے، یاد رکھیں میرے بھائی کائنات میں جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، کائنات میں جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا اللہ سہارا ہوتا ہے، کائنات میں جس کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی اس کو میرے رب کی سپورٹ ملتی ہے، پھر جس کو رب کی سپورٹ ملتی ہے نا اس کو کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج تم یہ کہہ کے ڈراتے دھمکاتے ہو، جج کی بیوی کہتی ہے رضوانہ کی ماں ہٹ جا میرے رستے سے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس پیسوں کی بوری ہے، کن پیسوں کا مانگ کرتی ہو؟ نہ ایک مال خزانے تیرے نہ حسن جوانی تیری، جس کا مال اسے لے جانا تیرے ایویں ہرس ودھیری، پرائی شہد مان کی کریے جیڑی نہ تیری نہ میری، آدم سب کو چھڑ چھڑا کے جا پینا بچ میری۔ کیا ہم نے سمجھ لیا ہے ان پیسوں سے نظام چلتا ہے؟ تجھے عدل نہیں ملے گا، تجھے انصاف نہیں ملے گا، بھائی جس کو اللہ کی سپورٹ ہو، یہاں پہ اگر انصاف نہیں ملے گا تو وہاں پہ تو ملنا ہی ملنا ہے نا۔ ایک مظلوم کی آہ یاد رکھیں، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن جب مظلوم ہار نکالتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ اس لیے کسی کی بددعا نہ لے بیٹھنا، یہ بددعا بہت بری چیز ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ جو حلال رزق کا متلاشی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، تو اگر میں اللہ کے دوست کو تنگ کروں گا، اللہ کے دوست کو اذیت پہنچاؤں گا تو کیا اللہ مجھے اذیت نہیں پہنچائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اعلان کر رکھا ہے من عادانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کو تنگ کیا، جس نے میرے دوست کو اذیت دی، جس نے میرے دوست کو تکلیف دی، میں خدا اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں، میں خدا اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ ہر مزدور عام نہیں ہوتا، ہر مزدور عام نہیں ہوتا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ تو
ریڈی چلاتا ہے تو اس کا مقام ہی نہیں ہے. ہاں اس کا کوئی کام غلط ہے، نماز نہیں پڑھتا، غیر شرعی کام کرتا ہے، تو اس کو یہ کہیں کہ تو بندہ اللہ کا ہے لیکن یہ تیرا کام غلط ہے. انسان سے کبھی نفرت نہ کرنا، کبھی نفرت نہ کرنا، انسان کے فعل سے نفرت کرنا. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات ہوئی تھی ایک مزدور کے متعلق. آپ فرماتے ہیں میں صبح سویرے آستانے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور مجھے توبہ کروائیے، میں نے توبہ کرنی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو ہو ہی جائے گا، توبہ تیری میں کروا دوں گا، لیکن مجھے یہ بتا کہ تو شہر کا ایک مکار مشہور آدمی ہے، شرابی ہے، بدکردار ہے، سود خور ہے، تجھے توبہ کا خیال کیسے آیا؟ توبہ میں کروا دوں گا. کہتا حضرت آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک دن میں نے بازار سے کچھ سودا صرف خریدا، سامان زیادہ تھا، میں مزدور تلاش کرنے کے لیے نکل گیا. میں اس بازار میں پہنچا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر تقریباً 12 سے 14 سال تھی. کتنی؟ 12 سے 14 سال تھی. تو میں نے اس سے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا بابا کس لیے بیٹھے ہیں؟ مزدوری کے لیے بیٹھے، ہم لوگ مزدور ہیں، مزدوری ہم نے کرنی ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہے. بھی کیا شرائط ہے؟ اس نے کہا میری شرائط یہ ہے، ایک تو میں صرف 3 روپے میں نے لینے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب مجھے مسجد سے آواز آئے گی نا، ہم جہاں پہ بھی ہوں گے تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے گا. لیکن آج کا مزدور یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی باتیں اپنی جگہ، میں نے سارا دن کام کاج کرنا ہوتا ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا. مزدوروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم شریعت اسلامیہ سے ہٹ کے مزدوریاں کر رہے ہیں، شریعت کے اصولوں سے ہٹ کے ہم مزدوریاں کر رہے ہیں. اے مزدور تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں کے ساتھ پیار فرمایا کرتے تھے جو کام کاج کی وجہ سے سخت ہو جایا کرتے تھے. تیرا بڑا مقام ہے، لیکن تو بھی شریعت اسلامیہ کی حدود کے اندر رہ کے کام کر. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ کے بندوں کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر یعنی نماز سے نہیں روکتی، نماز سے نہیں روکتی. کون سا یار ایسا ظالم بندہ ہوگا جس کو آپ کہیں کہ میں نے پیر پہ نماز پڑھنے کو کہنے کے لیے میرا کام کر. کوئی ہوتے بھی ہیں لیکن بندے کو اپنی کوشش تو کرنی چاہیے نا. کیا اس نے کہا کہ جب اذان کی آواز آئے گی نا تو میں فوراً سامان رکھوں گا، پہلے نماز پڑھوں گا. کہا ٹھیک. جا رہے تھے، کہتا سامان زیادہ تھا، اس کو پسینہ آ گیا. میں نے کہا بیٹا کچھ سامان مجھے پکڑا دو. اس نے کہا میری آپ سے مزدوری طے ہوئی ہے، اور میری آپ سے مزدوری طے ہوئی ہے، اگر سامان آپ کو پکڑاؤں گا تو پیسے پورے نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا. لیکن آج 2 مہینے ڈاکٹر چھٹی کر کے مطمئن ہے تنخواہ لیے جا رہا ہے. آج 6 گھنٹوں میں سے آفیسر 2 گھنٹے کام کرتا ہے، تنخواہ لے کے مطمئن ہے. آج پاسپورٹ آفس میں آفیسر اندر بیٹھ کے نیٹ چلا کے لوگوں کو لائن میں لگا کے ذلیل کر کے مطمئن ہے. آج ڈی پی او میں چلے جائے گھنٹوں کام نہیں ہوتا، آفیسر رہا لے کے مطمئن ہے. ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بولیے. تھانوں میں چلے جائیں کئی گھنٹوں تک کام نہیں ہوتا، ایس ایچ او، سب انسپیکٹر، ڈی ایس پی سب مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. ایم ایل اے صاحب قومی اسمبلی سے تنخواہ دیے جا رہے ہیں، مہینے چھٹی پہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، لوگ پھر بھی مطمئن ہیں. اس نے کہا مزدوری آپ سے طے کی ہے، میں مزدوری لوں گا، سامان اٹھاؤں گا تو لوں گا، ورنہ اتنی مزدوری کم کرنی پڑے گی. کہتے میں نے سوچا پتہ نہیں تو کس کستوری سے بنا ہوا ہے. اذان کی آواز آئی، اس نے کہا بابا میں نے نماز پڑھنی ہے. کہتا وہ نماز پڑھنے چلا گیا، میں پھٹوں میں بیٹھ گیا، گپے آنکھتا رہا. کہتے وہ فرض پڑھ کے جلدی سے باہر آ گیا. میں نے کہا سنت نہیں پڑھنی؟
قدر نوافل ہیں، بعد میں پڑھ لوں گا، کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں کمزور ہوں۔ لہذا اگر میں تہجد پڑھوں، رات کو قیام کروں، قرآن پڑھاؤں، اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام نہ دوں تو میرا حلال رزق نہیں ہے۔ مجھے فکر کرنی ہے، اس تہجد سے بہتر ہے جو تہجد پڑھنے سے میرے فرائض میں غفلت آئے، میری ڈیوٹی میں کمی آئے۔ وہ 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنے سے بہتر ہے کہ جو فرائض میرے ذمہ ہیں ان میں غفلت برتوں تو مجھے وہ ایسے کام زیادہ نہیں کرنے چاہیے، مجھے کام وہی کرنے چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح احسن طریقے سے سر انجام دے سکوں۔ کہتے میں اس لیے فرض پڑھ کے آ گیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہوں۔ کہتے ہم زور کے بعد گھر پہنچے، میں نے بیوی سے کہا کہ آج کا جو مزدور ہے نا بڑا نیک ہے، تو بیوی نے کہا کہ اسے کہو کھانا کھا کے جائے، ہماری ریکویسٹ ہے۔ اس نے کہا ایک بات نہیں مانتا، کہتا اب تو آپ کے گھر کا نمک لے لیا ہے، میرے لیے ضروری ہے، بولیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا خدا کے لیے کھانا کھا کے جاؤ۔ اس نوجوان جو بچہ ہے 12-14 سال کی عمر ہے، آج میری ملت کا نوجوان 20-22 سال کا وہاں پہ ڈنگروں کی طرح پھر رہا ہے۔ پھر کہتے قاری صاحب سختی کرتے تھے، کیا کروں؟ بھئی روزہ نہیں رکھا جاتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فرض روزہ نہیں رکھتے، ہم پھر رہے ہیں، آوارہ جیسے کو بندہ پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بچے نے نظریں نیچی کی، اس نے کہا بابا میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا آپ کیا کرو گے؟ باقی ٹائم مزدوری کرو گے؟ کہا مزدوری نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ابھی تو دن کا کافی وقت پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا بابا نے 3 روپے ذمہ لگائے ہیں، وہ ہو گئے، اب کیا کرے گا؟ کہتا بقیہ ٹائم یا محمد کی ذات بھی درود و سلام پڑھوں گا، یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا، یا نوافل ادا کروں گا۔ مسجد میں بیٹھ کے کہا خدا کے لیے شام کی افطاری کر، کہیں پہ رات پڑ جائے تو بابا غصے تو نہیں ہوتے؟ کہا نہیں ہوتے۔ شام کا وقت ہوا، مغرب کے بعد بندہ مسجد میں گیا، اس نے کہا مغرب ہو گئی ہے، میں نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا، اب عشاء کے بعد جائیں گے۔ عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کرنے کا بچہ گھر آ گیا۔ کہتے ہیں ہمارے گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں جیسے آج تو کوئی فرشتہ یہاں پہ اتر آیا۔ کہتے کھانا کھلایا، ڈرائنگ روم میں ہم لیٹا دیا۔ ہماری ایک بچی تھی جو چلنے کے قابل نہیں تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ ہم دونوں جی ہم اس کے پاس گئے، اس کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اور اس نے کہا بیٹی آج اللہ کا نیک بندہ ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے تو مزدور لیکن لگتا ہے کستوری و عمر سے تیار ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے کیسی اس کی تربیت ہوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ وہ کھانا کھلا کے سو گئے۔ تہجد کے وقت ان کا دروازہ نوک ہوا، دیکھا جو بچی چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ سید صاحب کے ساتھ اپنے بابا کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کہا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا نہیں تھا کہ آج ایک نیک بندہ آیا ہوا ہے؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ اگر وہ واقعی نہیں کہ تو اس کے صدقے سے رحم نہیں کر دیتا، اس کے صدقے سے مجھے شفا نہیں دے دیتا۔ مزدور سن تیرا مقام کیا ہے، ملازم سن تیرا مقام کیا ہے، کہیں اپنے آپ کو عام نہ سمجھ بیٹھنا۔ حلال رزق کے متراشیوں اللہ کے دوستوں، لیکن اگر منڈی میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے تو پھر میرا قصور تو نہیں ہے، پھر آپ کا اپنا ہی قصور ہے۔ دکان پہ بیٹھتے ہو نماز قضا کرتے ہو آپ کا اپنا قصور ہے، دکان میں بیٹھتے ہو ناپ تول میں کمی کرتے ہو آپ کا اپنا قصور ہے، ڈیوٹی میں پورا ٹائم دیتے ہیں آپ کا اپنا قصور ہے، جو فرائض اپنے ذمہ ہے ہم ادا نہیں کرتے ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں آئے تو وہ بندہ نہیں تھا، ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، اس پرچی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ میرا راز فاحش ہو گیا ہے، میرا راز فاحش ہو گیا ہے، میں یہاں پہ جا رہا ہوں، میری طرف نہ آنا، اگر میرا رستہ چاہیے تو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا۔ حبیب اجمی کہتے ہیں اس نے اپنی توبہ کرنے کا یہ قصہ سنایا، اس لیے کسی مزدور کو عام نہ سمجھ بیٹھنا، اس لیے وہ حضرات
جو ملازمین پہ تشدد کرتے ہیں، صرف اس بنا کا سبق دینا چاہتا ہوں۔ یہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے یوٹیوب کے ذریعے، قاری نیاز احمد فریدی کے نام سے یوٹیوب چینل چل رہا ہے، آپ کئی سالوں کے بعد تقریر اٹھائیں گے، آپ کو مل جائے گی، اوپر ٹائٹل ہوگا کہ متاحت کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے ان لوگوں کو میں سبق دینا چاہتا ہوں جو مال کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، اپنے حوث میں، جن کو مال کا تکبر آ گیا ہے، جن کو طاقت کا نشہ آ گیا ہے، صرف اس کو یہ پتا ہے کہ میرا شوہر جج ہے، وہ نانا اس میں اتنا لگا، اللہ کی بندی خدا کا خوف کر، جس بچی پہ ظلم کر رہی ہے صرف اس کا یہ قصور ہے کہ وہ غریب ہے۔ اگر اس رب نے اس کو غریب بنایا، وہ تجھے غریب نہیں بنا سکتا تھا، وہ تجھے غریب کے گھر پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا۔ پھر یہ تو ہو گیا، پھر یہ کہنا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرے پاس بہت پیسے ہیں، کچھ نہیں کرتے پیسے ویسے۔ ایک منٹ میں سب کچھ اجڑ جاتا ہے، ایک منٹ میں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کس نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزاج، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزاج، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ آج ہم بھی اس دور میں چلے گئے کہ جس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو غلام ہوتا تھا، ملازم ہوتا تھا، وہ اپنے آقا کا جوتا بھی آقا کی اجازت کے بغیر چھاؤں پہ نہیں رکھ سکتا تھا، اگر وہ رکھتا تھا اس کو مار پڑتی تھی۔ غلاموں پہ ظلم یہودیوں نے کیے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف نے کتنا مارا تھا، کتنا مارا تھا۔ ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، جانتا نہیں تھا بلال یہ اللہ کے رسول ہے۔ دیکھا کہ بندہ جس طرح کوئی بندہ تنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، آہوزاری کر رہا تھا، کیا ہوا بخار ہے، سوتے کیوں نہیں ہو؟ کل رات کو چکی چلانی ہوتی ہے، دانے دینے ہوتے ہیں، مالک کو آٹا دینا ہوتا ہے، تو دن پہ کیوں نہیں آرام کرتے؟ بکریاں چارنی ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ ملازم لوگ ہیں۔ شہنشاہ کائنات علیہ السلام تشریف لے گئے تو دودھ کا پیالہ اور ایک گدا لے کے آ گئے، میں دودھ کا پیالہ پی دو اور گدا لے کے سو جاؤ۔ کاسبوں مالک کو میں نے آٹا دینا ہے۔ شہنشاہ کائنات نے فرمایا میں جاؤں تیرا آٹا جانے، تو آرام کر۔ جو بندہ ملازمین کے ساتھ اس نے سلوک کرے وہ شہنشاہ کائنات کا رستہ اپنا رہا ہے، اور جو ملازمین کے ساتھ برا سلوک کرے، ملازمین پر تشدد کرے، ملازمین پر ناجائز سختی کرے، ویسے ہی بغیر کہ شرعی عذر کے ان کو مارے، ان کو پیٹے، وہ کافروں والے رستے پہ چل رہا ہے، وہ کافروں والے رستے پہ چل رہا ہے۔ اس لیے بندگان خدا لمحہ فکریہ ہے، حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کا تو یہ انداز تھا، یہ انداز تھا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے خادم کے بیٹے ایاز، اس کا نام محمد تھا، وہ لے کے پکارتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا ایاز کے بیٹے، تو ایاز کو بڑی فکر لہک ہو گئی، اس نے کہا میرے بندہ نواز، میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آج اس کا نام ہی نہیں یاد۔ محمود نے کہا یہ راز ہے تو راز ہی رہنے دے، کہا نہیں میں تو پوچھوں گا۔ کہا پوچھو۔ جب پوچھا تو کہا ایاز آپ کے بیٹے کا نام اتنا بڑا بابرکت ہے، میں نے کبھی بھی وضو نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا تو اس لیے میں نے ایاز کا بیٹا ہی کہا تھا۔ یہ ہمارے بڑوں کے معاملات ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے رویے ہیں، لیکن آج صرف ہمیں طاقت، نشہ، اقتدار، تکبر، غرور، انانیت کھائے جا رہا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال گرد رول ہوتے ہیں، جن کے چہرے پہ مٹی ہوتی ہے، جن کو کھانا نہیں آتا، جن کو پینا نہیں آتا، لوگ ان کو دیکھ ان سے گھن محسوس کرتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں،
لیکن سنیے ان کا مقام کیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے جب کوئی اپنے منہ سے بات نکال دیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں تو اللہ پر وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے. اللہ پر وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے. اس لیے بندگان خدا لمحہ فکری ہے. ہم بڑی دور نکل گئے ہیں. ہماری یہ منزل نہیں ہے کہ ہم ملازموں پر تشدد کریں. اگر ہم ملازمین پر تشدد کریں گے، ناجائز سختیاں کریں گے، تو پھر پیار کا درس کس نے دینا ہے؟ پھر محبت کا درس کس نے دینا ہے؟ بلکہ میرے آقا کی سیرت تو یہ ہے، ملازم تو چلو پھر بھی ان کے پاس عقل ہوتی ہے نا. مدینہ شریف میں ایک عورت تھی جس کو عقل نہیں تھی. جب اس کا جی چاہتا تھا وہ کسی کو کھڑے کر کے اپنی باتیں سنانا شروع کر دیتی تھی. ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. حضور میں ادھر ہی کروں، کہا نہیں آپ سے نبی سے باہر آ جائیں. اب حضور کا نازل جسم اور بار نبوت کی ذمہ داریاں اور مدینے کی گرمی، عرب کی گرمی، اس وقت تو اتنی آبادی بھی نہیں تھا. اب تو ایئر کنڈیشنر، اب تو ماشاءاللہ بڑے اہتمام ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دیر تک کھڑے ہو کے باتیں کرتی رہی. غریب تھی نا، لوگ اس کو غریب سے لوگ نفرت کرتے تھے. میں یہی آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بڑے ہوتے ہیں. جس کا کوئی نہیں نہ ہوتا اصل میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا. تو اب جب کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی، صحابہ دیکھتے، صحابہ کو اچھا نہیں لگا. جب وہ بڑھیا چلی گئی تو حضرت عمر نے حضور سے عرض کی، حضور یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانی ہے، اس کو تو کام ہی ہے کہ لوگوں کھڑے کر کے اپنے باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. حضور نے فرمایا عمر جس کی کوئی نہ سنے میں بھی نہ سنوں، اس کی کون سنے گا؟ جس کی کوئی نہ سنے گا، اگر میں بھی نہ سنوں تو اس کی کون سنے گا؟ حضور نے فرمایا اے بڑھیا، جب تیرا جی بھر جائے محمد کے پاس آ جانا، دل کھول کے اپنے دکھڑے سنا. سنو جی میرے دکھڑے تھے سنا یا رسول اللہ، سنو جی میرے دکھڑے تھے سنا یا رسول اللہ. جی آنکھوں تے مدینے میں بھی آوا یا رسول اللہ، جی آنکھوں تے مدینے میں بھی آوا یا رسول اللہ. اس لیے کسی کو عام نہ سمجھ بیٹھنا. اس کا پیشہ یہ ہے کہ یہ جوتے پالش کرتا ہے، اس کا پیشہ یہ ہے کہ یہ بال کاٹتا ہے، اس کا پیشہ یہ ہے کہ یہ بکریاں چارتا ہے، اس کا پیشہ یہ ہے. سنیے، بکریاں میرے آقا نے چاری ہیں، بال بھی میرے آقا نے کٹوائے ہیں، اور جوتے میرے آقا نے خود کاٹے اپنے گھر میں بیٹھ کے. یہ سارے کام کوئی نہ کوئی کام جب اٹھا کے دیکھے تو نبیوں سے جا کے ملتا ہے. اس لیے کسی مزدور کے پیشے کو عام نہ سمجھ بیٹھنا، نفرت رکھ کر بیٹھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قلم الٹا چل جائے. جب قلم الٹا چلتا تو ہم نے بڑوں کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. یہ تو ایک عورت ہے، یہ ایک بچی ہے جو میڈیا پہ آ گئی ہے، اس کا کیس اوپن ہو گیا ہے. یار سوچو، آج بیٹی لاہور بیٹھی ہوئی ہو، جب بیٹی کو تکلیف ہوتی میں نے باپوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بابا جی کیا ہوا؟ یار میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری نوازی ٹھیک نہیں ہے، میرا نواسا ٹھیک نہیں ہے، یا بیٹی کے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. ذرا سوچئے، جس بچی کی اس ظالم عورت نے ہڈیاں توڑ دی، جس بچی کی اس ظالم اس درندہ سخت عورت نے اس کے سر کو زخمی کر دیا، اس کے سارے جوڑ ہلا کے رکھ دیے، وہ اب بڑی مشکل سے بحال ہو رہی ہے. مجھے بتائیں، اس کو 14 سال کی عمر میں نفسیاتی طور پہ دبا دیا گیا ہے، اس کی ذہنی قابلیت ختم کر دی گئی ہے، اس کے ذہن کو دبا کے رکھ دیا گیا ہے. مجھے بتائیں یہ بچی اپنے فیصلے کل کیسے کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی. یہ بچی اب ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکی ہے. جتنی اس کی زندگی ہوگی وہ سہم گئی ہے، وہ ڈر گئی ہے، وہ اندر سے ختم ہو چکی ہے. اب جتنے سانس ہیں اس میں لینے ہیں تو یہ کریکٹر، یہ گندا کریکٹر اس سومیا کو جاتا ہے جس نے یہ ظلم کیا ہے. اس لیے ممبران ممبر کے وارثوں کا حق بنتا ہے
کہ ایسے درندہ سے کہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہم کل رسول کائنات کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں گے نا حضور ہم نے اس کے حق میں آواز بلند کی تھی، ہم نے یہ اپنا فریضہ ادا کیا تھا. باقی ذمہ داری سٹیٹ کی بنتی ہے، باقی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے، باقی ذمہ داری اعلیٰ عدلیہ کی بنتی ہے. میں گزارش کرتا ہوں میرے محترم میرے موقر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اب نے 100 نوٹس، یہ 100 نوٹس لینے کا وقت ہے. اب اس بچی کی عزت کے پہرا دے، اب اس کا تحفظ کرے. اس کی اماں چلا چلا کے کہہ رہی ہے، اس کے بابا چلا چلا کے کہہ رہے ہیں. یہ عدالتوں کا کام ہے. اب لے 100 نوٹس. ہمیں بھی پتہ لگے کہ یہ عدالتیں غریب کا دفاع کرتی ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے، ہمیں بھی پتہ چل جائے. ایک غریب کے لیے سپریم کورٹ بھی کھڑا ہو گیا، ایک غریب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھڑی ہو گئی، ایک غریب کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھی کھڑا ہو گیا، ایک غریب کے لیے پشاور ہائی کورٹ بھی کھڑا ہو گیا. ملتان والے بھی کھڑے ہو جائے، صاحبان والے بھی کھڑے ہو جائے. پتہ چل جائے اور رہتی دنیا کا سبق مل جائے کہ اگر غریب کے ساتھ تشدد کرو گے تو تمہارا قلعہ تمام کر دیا جائے گا اور تمہیں عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا جائے گا. اس لیے کسی بندے کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرنا، کسی کے ساتھ کبھی نفرت نہ کرنا. پتہ نہیں مالک کو کون سا رنگ پسند ہے، وہ ایک لمحے میں ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اس لیے بندگان خدا یہی سبق ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے. اس کو بھی بندہ سمجھے صرف یہ میرے رب کی شان ہے کہ آپ کو رب نے مالک بنا دیا اور اس کو ملازم بنا دیا. جس رب نے آپ کو مالک بنایا ہے وہ رب اس کو بھی مالک بنا سکتا ہے. وہ اس چیز پہ قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد